حسینی بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ حسینیت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس میں جائیں اور لنگر کھا کر واپس آ جائیں۔ حسینیت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر لیں اور بس ہمارا فریضہ ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا بشریت کی نجات کا رستہ ہے۔ کربلا میں ہمیں دو طرح کی آئیڈیالوجیز نظر آتی ہیں، ایک یزیدی آئیڈیالوجی اور اس کے مقابلے میں حسینی آئیڈیالوجی۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع لمثلہ، کہ مجھ حسین جیسا کبھی اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کو یہ سکھایا کہ میں حسین ابن علی اس یزید کی بیعت نہیں کر رہا، میرے بعد بھی کئی یزید آئیں گے، میرے بعد بھی کئی ایسے حکمران اور حاکم آئیں گے جو یزیدی صفات کے حامل ہوں گے، میرے بعد بھی کئی ایسے حاکم آئیں گے جو ظالم ہوں گے، جو شرابی اور زانی ہوں گے، وہ لوگ کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کی پابندی نہیں کریں گے، ایسے لوگ تمہارے درمیان آتے رہیں گے۔ تو اس وقت وہ انسان کہ جس کا رستہ وہ رستہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا، یا وہ انسان کہ جو مجھے اپنا امام مانتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کہے گا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، وہ اس کے سامنے جھکے گا نہیں، وہ اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ یزیدی سسٹم اور یزیدی آئیڈیالوجی کے مقابلے میں کھڑے رہنا، استقامت دکھانا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارنا حسینیت ہے۔ حسینی بننا کوئی عام کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو کہہ دے کہ میں حسینی ہوں وہ حسینی ہو جاتا ہے، یا ہر وہ شخص جو زبان سے کہہ دے کہ حسین میرے امام ہیں وہ حسینی ہو جاتا ہے، بلکہ حسین ابن علی کو اپنا اسوہ بنانا حسینیت ہے، اپنی زندگی کو حسین ابن علی کے طرز پر گزارنا حسینیت ہے، حسین ابن علی کے رستے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا حسینیت کہلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ کو بھی خود امام نے بتایا کہ یہ شرابی ہے، یہ محترم نفوس کا قاتل ہے، گناہگار لوگوں کا قاتل ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، کھلے عام فسق انجام دیتا ہے، اس وجہ سے میں اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں اس شخص کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ اور پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ سنو، اگر تم لوگ نجات چاہتے ہو، اگر تم لوگ آزادی چاہتے ہو، اگر تم لوگ حریت چاہتے ہو، تو تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی ایسا حاکم اٹھے جو ان صفات کا حامل ہو، جو ان صفات پر عمل کرتا ہو، جو اپنی زندگی کو یزیدی رستے پر گزار رہا ہو، تو اس وقت تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم حسینی عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین ابن علی نے سکھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو سکھایا کہ ظلم کے مقابلے میں خاموش نہ رہنا، ظلم کے مقابلے میں ساکت نہ رہنا، بلکہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کو للکارنا، یہ حسینیت ہے۔ لیکن آپ کربلا میں دیکھیے، تین طرح کے طبقے وجود میں آئے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو حسین ابن علی کے جانثار بنے، وہ لوگ جو حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں گئے، حسین ابن علی کا ساتھ دیا، اور دوسرا طبقہ وہ طبقہ جو حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور تیسرا طبقہ وہ طبقہ کہ جو خاموش تماشائی بن کر بیٹھا تھا۔ ان خاموش تماشائیوں کو حسین ابن علی پسند نہیں کرتے۔ وہ انسان کہ جو ظلم کو دیکھے اور خاموش ہو جائے، ساکت ہو جائے، ایسے شخص سے حسین ابن علی کو نفرت ہے، ایسے شخص سے ائمہ کو نفرت ہے۔ خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الساکت اخو الراوی، وہ انسان جو ظلم ہوتا ہوا دیکھے لیکن خاموش ہو جائے، وہ اسی طرح ہے جس طرح ظالم کا ساتھ دے رہا ہو، کیونکہ ظالم کو جرأت
یہ ظلم کرنے کی اس کی خاموشی نے دی ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد امام نے فرمایا وَمَن لَمْ يَكُنْ مَعَنَا كَانَ عَلَيْنَا، وہ شخص جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہماری مخالفت میں ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا میں کتنا ظلم ہوا، لیکن اس وقت جب یہ ظلم انجام پا رہا تھا اس وقت امت کہاں تھی؟ امت اپنی نمازوں میں مصروف ہے، امت حج ادا کر رہی ہے، اور حسین ابن علی سے کہہ رہی ہے کہ آپ جائیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ امت اپنی روزی روٹی میں مصروف ہے، امت اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ امت حسین ابن علی سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے جو بہترین نسل کا ہے، اور یہ میری تلوار ہے جس کی فولاد بہترین ہے، آپ یہ تلوار لے لیجئے اور جائیے یزید کے خلاف جنگ کیجئے۔ یہ امت کا رویہ ہے، پوری امت کو چھوڑیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سقیفہ میں مجھے 40 مرد مل جاتے، وہ لوگ جو حقیقت میں مرد ہوتے، تو میں سقیفہ کے اندر جو انحراف ہوا تاریخ اسلام کے اندر وہ کبھی نہ ہونے دیتا۔ لیکن امت خاموش ہے، امت ساکت ہے، امت اپنی نمازوں میں مصروف ہے، امت کوئی سروکار نہیں ہے کہ ظالم آ کر حکومت پر بیٹھ گیا ہے، مسند حکومت پر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے کیا سکھایا؟ کہ حسین ابن علی نے سکھایا کہ ظلم کے خلاف قیام کرو، ظلم کے خلاف لب کھولو، ظلم کے خلاف قیام کرو، کیونکہ جب ظلم ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کو دیکھ کر ساکت ہو جاتے ہیں، ہم لوگ آواز بلند نہیں کرتے، اپنی زبان نہیں کھولتے، تو یہ طاقت دیتا ہے، جرأت دیتا ہے ظلم کرنے والے کو کہ تم ظلم کرو۔ یہ ظالم کی حوصلہ افزائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی ظلم پر خاموش رہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ حسینی بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ حسینیت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس میں جائیں اور لنگر کھا کر واپس آ جائیں۔ حسینیت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر لیں اور بس ہمارا فریضہ ختم۔ نہ، حسینیت کے کچھ تقاضے ہیں، حسین ابن علی ہم سے کچھ تقاضے رکھتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حسین ابن علی کے لیے ماتم کر دیں اور بس ہمارا فریضہ ختم۔ نہ، حسینیت یہ ہے کہ آپ کا ماتم بھی ایسا ہو، آپ کا حسین حسین کرنا بھی ایسا ہو جو آپ کے دور کے یزید کو نابود کر دے، جو آپ کے دور کے یزید کے تخت حکومت کو پلٹ دے۔ یہ ہے حسینیت، یہ وہ حسینیت ہے جو حسین ابن علی نے سکھائی ہے، اور ایک وہ حسینیت ہے جو ہمارے اپنے خیال میں ہے، ہمارے اپنے ذہنوں میں ہے۔ ایک حسینیت ہم نے خود سے بنا لی ہے، ایک خیالی حسینیت کہ صرف اور صرف حسین حسین کرنا یا حسین کے لیے ماتم کر دینا کافی ہے۔ نہ، کافی نہیں ہے، اگرچہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن فریضہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی فریضے ہیں جن کو انسان نے انجام دینا ہے تاکہ وہ حسینیت کے مقام تک پہنچ سکے، اپنے آپ کو حسینی کہنے کے قابل ہو سکے۔ لیکن وہ طبقہ جو خاموش ہو جاتا ہے، وہ طبقہ جو ظلم کو دیکھتا ہے لیکن اس کے خلاف لب نہیں کھولتا، اس طبقے سے امام حسین علیہ السلام کو نفرت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس نفرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ فرمایا ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ من رعا سلطانا جائرا، وہ انسان کہ جو کسی ظالم حکمران کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، وہ انسان، وہ ظالم حاکم کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ایسے ظالم کو، ایسے حاکم کو جب کوئی انسان دیکھے، اور کیسا حاکم؟ ناقفا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، ایسے حاکم کو انسان دیکھے، مخالفا لسنت رسول اللہ، ایسا حاکم کہ جو سنت رسول کے خلاف عمل کرتا ہو، سنت رسول کا مخالف ہو۔ پھر فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالعفم والعدوان، اور وہ لوگوں کے درمیان
اسم سے اور عدوان سے کام لیتا ہو، یعنی ظلم سے کام لیتا ہو، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ظالمانہ ہو، اور اس کو دیکھنے کے بعد انسان کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے، کوئی عمل انجام نہ دے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، ایسے حاکم کو دیکھنے کے بعد جو انسان خاموش رہے، نہ کوئی قدم اٹھائے عملی طور پر، اور نہ اپنی زبان کھولے، اپنی زبان بھی بند رکھے اور کوئی عمل بھی اس کے خلاف نہ کرے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ کان حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو پھر خداوند تبارک و تعالی اس کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، جیسے کہ وہ حاکم جہنم میں داخل ہوگا۔ جہنم میں جو مقام اس حاکم کا ہے، اس خاموش رہنے والے انسان کا بھی وہی مقام ہے جہنم میں۔ یہ حسین ابن علی ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ظلم کو دیکھو تو خاموش نہ رہو، ظلم کو دیکھو تو ساکت نہ رہو، اپنے لب کھولو، اپنے عمل سے کوئی قدم اٹھاؤ اس کے خلاف۔ لیکن آج دیکھیے کیا دنیا میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کون سا وہ کونا ہے دنیا کا جہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ کون سا وہ کونا ہے دنیا کا جہاں مسلمانوں پر یزید جیسے حاکم فاسق اور فاجر سوار نہیں ہیں؟ کون سا وہ کونا ہے؟ ساری باتوں کو چھوڑیے، غزہ کو دیکھ لیجئے، فلسطین کو دیکھ لیجئے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ دنیا بھر کے سروے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ وہاں پر ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں، کتنے لوگ شہادت تک پہنچ چکے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں کہ جن کے بچے ان سے چھن گئے۔ ہم جو اپنا پورا دن صرف اور صرف انسٹاگرام پہ سکرولنگ کر کر کے اور ریلز دیکھ دیکھ کے گزار دیتے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بربریت ہو رہی ہے غزہ پر، فلسطین پر، وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کتنی شدت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن کسی مسلمان کی، کسی مومن کی زبان نہیں کھلتی اس کے مقابلے میں۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے، جنہوں نے اپنے ضمیر اسرائیل کے حوالے کر دیے کہ اب آپ میرے آقا جو کہیں گے وہی ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو بے حس ہیں، اور کربلا کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اس بے حس قوم کو، اس بے حس امت کو اس بے حسی سے نکالا جائے۔ تو کیا ہم لوگ بیدار ہیں؟ کیا ہم لوگ حس کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اس کو دیکھنے کے بعد، اس سارے ظلم کو دیکھنے کے بعد عملی طور پر کوئی اقدام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف؟ کیا آپ اپنی زبان سے غزہ کے حق میں کوئی لفظ بھی نکال رہے ہیں؟ اگر نہیں نکال رہے تو پھر جان لیجئے کہ آپ بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ اس ساکت طبقے میں سے ہیں جس سے حسین ابن علی کو نفرت ہے۔ یہ کربلا کا پہلا درس ہے، کربلا کا پہلا درس کہ بے حسی سے نکلو، بے حسی سے نکلو، اپنی آنکھوں کو کھولو، اور جب بھی تمہیں ظلم نظر آئے اس کے خلاف قیام کرو، اس کے خلاف زبان کھولو، اس کو للکارو کہ میں حسینی ہوں، میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں۔ جب تک حسینی اس کرۂ زمین پر موجود ہے اس وقت تک کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ کربلا کا پہلا درس ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں کربلا کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور کربلا کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔